اب جو ہے ہماری جو ہے یہ اگلی صورت ہے سورہ یاسین، اور یہ وہی مکی صورتیں جو چل رہی ہیں وہی انہی کا جو ہے وہ ہے۔ اب اگر زرین موجود ہیں اور وہ تلاوت کرنا چاہ رہی ہیں تو ضرور کریں۔ جی مجھے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، صدق الله العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور ہم سب جو ہے اس سے بہت زیادہ مانوس ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پورا قرآن پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ پنج سورہ رکھتے ہیں اور وہی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پنج سورہ جو ہے وہ آپ اپنی تسلی کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ شارٹ سی بکلیٹ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پورے قرآن سے گو تھرو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہم پڑھتے ہیں، ناسخ منسوخ اور ہر چیز تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا۔ اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے سورہ یاسین کو اس چیز کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو فوراً سورہ یاسین پڑھو۔ تو آج ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور یقیناً ہم میں سے بہت ساری بہنوں نے سمجھ کے بھی پڑھا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اگلی سورہ صافات ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے، اور ظاہر لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں ریسرچ میں قرآن پہ لگا دی ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی منفرد صورت ہے اور اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے نا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ صافات کے ساتھ اس کا جوڑا ہے، اور اس کو قلب قرآن بھی کہتے ہیں، کہ قرآن کا دل۔ اور پورا جو مصحف ہے ہمارا اس کے اندر اس کا مقام ایسا ہے کہ جیسے انسانی جسم میں دل سے مشابہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے اور سننے سے انسان اپنی روح کے اندر جو ہے نا جیسے کہ لہریں آتی ہیں، ارتعاش محسوس کرتا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی دعا کرنی ہے تو پہلے سورہ یاسین پڑھیں اور پھر دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یاسین اور طہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، ہے نا، واللہ عالم، ہے نا۔ اس میں اوتھینٹسٹی کچھ لوگ دیتے بھی ہیں، لیکن کم سے کم مجھے اس کا بہت تفصیل سے علم نہیں ہے، لیکن اس پر ہم نے بھی اپنے بیٹے کا نام طہ رکھا۔ تو یاسین اور طہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ تو یہ توحید ظاہر ہے کہ مکی صورت ہے، تو توحید، رسالت اور آخرت، لیکن جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام، حالانکہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ ایک مختلف انداز سے، اور سورہ یاسین میں تو جیسے کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں اتنی دل کو بات جا کے لگتی ہے، اور اتنی خوبصورت اس کی آیات ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، ہے نا۔ اب اس سے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ قرآن حکیم کا کہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، تو اور اس کے شروع میں کیونکہ طٰہٰ آیا ہے تو اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ہے نا۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ بے شک جو ہے رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، ہے نا، علی صراط مستقیم، کیونکہ وہ لوگ ان کو کیا کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
کہ جو ہے وہ مجنون ہیں اور شاعر ہیں اور ساحر ہیں، اس طرح کی چیز، اور آپ تو بھٹک گئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی قسم کھا کے والقرآن الحکیم. اور ہم قرآن کے دیکھیے اتنے سارے نام ہیں جو ہم نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتائے تھے، اس میں قرآن الحکیم، قرآن المجید بہت سارے ہم لیتے ہیں نا، احسن الحدیث بھی ہم کہتے ہیں نا. اور تو قرآن الحکیم کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو ہے حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں، ہے نا. اگر ہم کو حکمت سیکھنی ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کرنا ہے، تو ہم کیا قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن حکیم کی جو ہے وہ قسم کھا کے کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں اور آپ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں. اور تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے یہ قرآن. اور یہ کس لیے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ اس قوم کو جو ہے خبردار کرے جو بہت عرصے سے خبردار نہیں کیے گئے. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے بنی اسماعیل میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اور دوسرا جو پورا سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا. تو بہت سی جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ جو ہے لوگ غافل تھے ہیں. تو لوگ تو غافل تھے، ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم بھی کھائی کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ اس لیے آئے کہ لوگ ان لوگوں کو ڈرائیں جو غافل ہیں. تو کیا میں اور آپ غافل نہیں ہیں؟ جب تک جو ہے ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا کیا ہم غافل نہیں تھے؟ اب بہت ہی الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن ہے. جب ہم ساری نعمتیں لکھیں اپنی تو سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ قرآن حکیم. لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ جو ہیں حال کیا ہے کہ اس پہ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ ان کے باپ دادا تک یہ چیز نہیں پہنچی تھی، ما انذر آباؤہم، تو اس لیے جو ہے یہ بھی نہیں اس کو مانتے اور کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا تو یہ مذہب تھا. اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عذاب کے فیصلے کے جو مستحق ہو گئے ہیں، اس لیے یعنی کہ ان کے ختم اللہ علی قلوبہم ہو گیا، اس لیے وہ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں نا. یعنی کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کیونکہ آگے کی جو آیات ہیں وہ اس سے تعلق رکھتی ہیں نا. یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ہے جان گھلا دیتے تھے لوگوں کو جو ہے اس طرف لانے میں، پھر بھی ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے، کہ بات ہی نہیں مانتے تھے. تو ان کے بارے میں تو اب ان کی اور تفصیل ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ایک دیوار ان کے جو ہے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں نا. طوق کس چیز کا؟ ہٹ دھرمی کا، ضد کا، نہ ماننے کا، یہ طوق ان کے جو ہے گردن میں پڑا ہے. بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ سروائیکل اس کا پرابلم ہوتا ہے، تو ایک وہ سروائیکل کالر لگایا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ان کی گردن ایک طرف بالکل ہو جاتی ہے سیدھی یوں کھڑی ہوئی ہے نا، نہ ادھر مڑ سکتے ہیں نہ ادھر، نہ پیچھے، کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. تو ان کے ایسے طوق پڑے ہوئے ہیں جو تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، بالکل سروائیکل کالر کو سوچیں کہ ضد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں. تو تکبر میں حالت ان کی اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ نہ یہ کچھ آگے دیکھتے ہیں اور نہ پیچھے دیکھتے ہیں. یعنی آگے نہ تو مستقبل کی اپنی کوئی فکر کرتے ہیں اور نہ پیچھے دیکھتے ہیں ماضی کے حالات سے کہ اتنی قوموں کو عذاب دیا گیا، نہ وہ سوچتے ہیں، ہے نا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. تو ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دیے، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ فاغشیناہم، تو ان کو جو ہے ڈھانک دیا ہے، تو ان کا کچھ سوچتا ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس قسم کی آیات کو ہم لوگ کہاں استعمال کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہم کو ایک تو یہ سب سے پہلی بات سوچنی چاہیے کہ ہم غافل تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے نعمتوں والا بنائے، ہم قرآن سے جڑ گئے. تو جو غافل ہیں ان کو ہم کس طرح سے جگائیں ہیں، ہے نا. اور پھر آپ کو وہ بات یاد آئی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہ جاگتے ہوئے کو کون جگا سکتا ہے؟ جس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ضد اور تکبر بہت آ گیا ہے. تو آگے پیچھے جو ہے جنہوں نے کھڑی کی ہیں، تو ہم ان کو کس طریقے سے وہ دیوار ہٹائیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اور ہم ان آیات کو کیسے استعمال کرتے ہیں. جو ہے جب میں کینیڈا میں تھی تو ایک دفعہ کسی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ جو ہے فلاں جو ہے، کیونکہ میں وہاں پہ جو ہے سیٹلمنٹ کونسلر کا کام کر رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ فلاں کا جو انٹرویو ہے جاب کے لیے، تو وہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے بتا دیں
جس سے جو ہے نا وہ آگے پیچھے ان کے جو انٹرویو لے رہے ہیں نا ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی ہو جائے تو ان کو جو ہے وہ کوئی ہماری برائی نظر نہ آئے۔ اور وہ خاتون جنہوں نے پوچھا ان کو عربی پڑھنی نہیں آتی تھی، تو ان کا کہ انگلش میں مجھے لکھ کے دے دیں کہ یہ جعلنا من بین ایدیہم سدا من خلفہم سدا۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں، تو بعض دفعہ تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کو پکڑا نہیں جاتا، وہ ہماری اسکریننگ نہیں کرتے، ہم ہر چیز لے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ شامت آنی ہوتی ہے نا، تو ایک ایک چیز جو ہے ہماری دھر لی جاتی ہے۔ تو جب بھی وہاں جو ہے مین دروازے میں داخل ہوں تو یہی پڑھیں جعلنا من بین ایدیہم سدا من خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ لیکن اصل مقصد اس کا ہم کو جو ہے وہ نہیں بھولنا ہے نا۔ بے شک جو ہے یہ قرآن جو ہے برکت کی کتاب ہے، اور اس میں ہم کو بہت سارے دنیاوی فائدے ہم کو مل جاتے ہیں، لیکن ہم کو جو ہے وہ آخرت کا فائدہ جو ہے ہمارا مین جو ہے وہ موٹو ہونا چاہیے، مین ہمارا جو ہے آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے لیے تو برابر ہے، تم چاہے ان کو خبردار کرو، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ہے نا، یہ ان کے ہر دھرم ہونے کی نشانی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرۃ واجر کریم۔ اور تم تو صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہو جو کہ جو ہے نصیحت کی پیروی کرے، اتباع کرے، ہے نا، ذکر کا۔ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ریمائنڈر ہمارے لیے، نصیحت۔ تو جو اس کی اتباع کرے اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے جو ہے بن دیکھے ڈرے۔ اور بن دیکھے ڈرے کی جب بھی بات ہونا، تو جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ جو زبیدہ خاتون کا جو سمندر میں گئی تھی، وہ ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بہت ہی زبردست آیات ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے نا۔ آیت نمبر 12، یعنی کہ حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو ہے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور علم، ہے نا، جو کام ہم نے کیے۔ تو جو یہ نکتب ما قدموا وآثارهم، کہ ہم ان کے قدم، ایک قدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو آگے بڑھنا، کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اور قدم جو ہمارے سٹیپس ہیں، ایون ہمارے قدموں کے نشانات، ہمارے سٹیپس بھی لکھے جا رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد جا رہے ہیں، کیونکہ ایک صحابی کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ذکر کیا کہ میرا گھر بہت دور ہے مسجد سے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں قریب لے لوں۔ تو ٹھیک ہے، سوچنے میں کوئی وہ برائی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آسانی ہو، لیکن جو دور ہیں ان کے لیے تو اور اجر ہے۔ جتنے قدم وہ چل کے آئے ہیں، ہے نا، مسجد تک، تو اتنا ہی ان کا اجر بڑھ گیا ہے۔ تو اور کوئی بھی نیکی کا کام، اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے گئے، کسی کے لیے ہم تعزیت کے لیے گئے، تو جو گاڑی ہم نے استعمال کی، جو پیٹرول ڈلوایا، وہ ساری چیزیں ہمارے نکتب ما قدموں میں آ گئی ہیں کہ جو بھی ہم نے اس کے لیے تگ و دو کی ہیں۔ اور آثار کیا چیز ہے؟ آثار جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، یعنی جو بھی میں نے کیا مجھ کو دیکھ کر لوگوں نے کیا، ہے نا۔ اور ڈاکٹر کنیز ابھی مجھے بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں، پھر مجھے دعائے نور یاد آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ حیدرآباد میں جو ہے وہ لوگوں کو سکھا دی۔ اسی طرح سے ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر کسی کو سکھا گئے، ہے نا، کیونکہ مرنے کے بعد سب لوگ چلے جائیں گے، ہمارے جو ہے سگی اولاد، والدین، سب ہم کو جو ہے وہ منو مٹی کے نیچے ڈال کے جو ہے اور سب جا چکے ہوں گے۔ تو ہمارا یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک اس کی انسانی شکل میں آئے گا، اور جتنے اعمال ہیں وہ ہم کو بچانے والے ہوں گے۔ اور قرآن ہم کو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، جہاں سے بھی جو ہے ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہونے والی ہوگی، یعنی قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی۔ تو آثارہم، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا، اگر کوئی ہم کنواں کھدوا کے آ گئے ہیں، ہم نے کسی کو کوئی علم سکھا دیا، کوئی دعا سکھا دی، کوئی ہم نے سنت کی کوئی بات بتا دی، کوئی وضو کا اچھا طریقہ بتا دیا، ہم نے دیکھا فلاں سے نماز نہیں صحیح پڑھ رہا، تو ہم اس کو نماز کی طرف لے آئے ہیں۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کو بتا دیا کہ ایسے پڑھو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک لمبی تفصیل ہے کہ اس میں جو ہے نا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں، سیناؤ فی امام مبین۔ تو ایک نیگیٹو سے ہزاروں پازیٹیو پہلے جب تصویریں بنتی تھیں، اور اب اگر ہم دیکھیں تو سلیکٹ آل، ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں 1 کلک سے سلیکٹ آل۔ تو نیٹ کے ذریعے نیکی کتنی آسان ہو گئی ہے۔
تو ہم سب جو ہے وہ نیکی کے طریقے سوچیں، جو جو ہمارے پاس ذرائع ہیں اس کے حساب سے ہم سوچیں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا رکوع جو ہے ختم ہوا نا، کہ جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جو ہم کو دیکھ کے لوگ کریں گے، وہ سب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو ہم کو اپنی ایک ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے۔ اور اب اگلے رکوع میں جو ہے وہ ایک بستی والوں کا قصہ ہے نا، یہ بھی بہت زبردست ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کے اس میں یہاں وقف لازم ہے، یہاں رک جائیں ہے نا، کہ ایک بستی والوں کا قصہ سناؤ ہم۔ کون سا قصہ ہے؟ جاء المرسلون، اس میں رسول آئے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ تو بستی والوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا کوئی بستی کا قصہ ہے، شاید انطالیہ ہے، ایک بستی کا قصہ انطالیہ اس کا نام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی شاید بات ہے۔ تو جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جتنے بھی رسول آئے ان کو یہی کہا گیا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم تم تو جھوٹ ہی بول رہے ہو، اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اور رسولوں کا اتنا ہمبل طریقہ ہے، انہوں نے فوراً کیا کہا؟ قالوا ربنا، یار اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف جو ہے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور دین کا داعی ہمیشہ جب بھی جو ہے کوئی بیان کرتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، ہم کسی کے اوپر لست علیہم بمسیطر، ہم کسی پر چوکیدار نہیں ہیں۔ تو بستی والے کیا کہنے لگے پھر؟ الٹی سیدھی باتیں، انا تطیرنا بکم، ہم تو تم کو جو ہے، طیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پرندے کو، اور پرندوں کے ذریعے فال نکالنا ہے نا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جو قصہ سارا پڑھا تھا ان کا، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کا۔ تو ہم تو تمہیں جو ہے وہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہارے لیے بہت ہی جو منحوس سمجھتے ہیں تم کو، اگر تم رکے نہیں تو ہم تمہارا کام ایسے کریں گے کہ تم کو سنسار کر دیں گے۔ اور لام تاکید، لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب الیم، ہم تم کو ضرور سنسار کریں گے اور ہم جو ہے تم کو ضرور ہماری طرف سے تم کو جو ہے سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو انہوں نے پھر فوراً کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، ہے نا، یہ جو تم منحوس کی بات کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہے، یہ تم باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ جو ہے تم کو نصیحت کی گئی ہے، این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تم تو جو ہے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور سوچیں ایک بستی میں 3 رسول آئے اور وہ لوگ مان کے نہیں دیے ہیں۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، ایک انسان بھاگتا ہوا آیا، شہر کے دور دراز جگہوں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم کے لوگ، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام حبیب نجار تھا، نہیں، توحید کی دعوت ہے۔ اور جب بھی یہ آیات ہوتی ہیں، ہمارے پاس اس وقت بانٹوا نگر کے لوگ بھی موجود ہیں، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم قرآن کی کلاس کرتے تھے تو جو ہمارے ساتھ والے لوگ ہیں وہ بعض دفعہ کلاس میں نہیں آتے ہیں، اور بعض وہ دور دور سے آ جاتے ہیں۔ ابھی جب ہم یہاں کورونا سے پہلے جو ہے، جب ہم ان پرسن کلاسیں کرتے تھے، بلقیس باجی کے ہاں ہم نے کی، ڈاکٹر زائدہ کے ہاں کی، تو بھی دیکھیں ڈاکٹر نیّر ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں ایسے جو ہے وہ گلشن اقبال سے آتے تھے۔ اور بلکہ ڈاکٹر نیّر تو جو ہیں وہ اس میں کہ وہ کلاس اٹینڈ کریں، وہ کیا کرتی تھی، ہاسپٹل سے جو ہے وہ اپنی امی کے گھر چلی جاتی تھی، جن کا گھر ناظم آباد میں، وہاں وہ ٹائم گزارتی تھیں اور پھر کلاس میں آتی تھیں، ہے نا۔ تو بعض دفعہ قریب کے لوگ نہیں سنتے لیکن دور دور کے لوگ سنتے ہیں، ہے نا۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی یہاں کے ڈی کے لوگ اتنا نہ سن رہے ہیں جتنا جو ہے ہمارے دور کے جو ہے یہ رضیہ ہیں، فرزانہ ہیں، کتنے لوگ ہیں، آسٹریلیا سے ہماری پیاری بہن شاہین ہیں، طوبہ ہیں، یہ سب کتنے ہم کو قریب محسوس ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ میں ان رسولوں کی تم پیروی اختیار کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اور یہ تو ہدایت یافتہ ہیں، یہ تم سے کوئی اجرت بھی نہیں لے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارا الحمدللہ 22واں سپارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تکمیل کو پہنچا، اور ابھی 5 بجے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کر لیں گے پوری نا، اور اس سے اگلی بھی۔ تو اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف پلٹنا ہے نا۔ یہ تاریخ سے ایک مثال دی جا رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اگر آپ کو پوری سورہ یاسین نہیں بھی یاد ہے
تو آپ جو ہے اتنا یاد کر لیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ جب بھی کوئی آپ سے غلط کام ہو جو آپ کو لگے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اپنے آپ کو پکڑیں کہ مجھے ہوا کیا ہے، وَمَا لِيَ کیا ہے میرے لیے، کہ میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے اسی کو ہی منہ دکھانا ہے جا کے، پھر وہی میرا حساب لے گا، تو پھر میں کیوں یہ کر رہی ہوں۔ تو اپنے آپ کو پکڑنے کا بہترین یہ جو ہے نا، یہ آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 22، اس کو ہائی لائٹ کر لینا اور اس کو جو ہے بار بار پڑھا کریں۔ اور میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر خدائے رحمان مجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے، اور اگر میں ایسا کروں تو میں جو ہے سری گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو کہ میں تو ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ پھر جو ہے وہ بیچ میں جو ہے بات ختم ہو گئی ہے نا، اور ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کو سنسار کر دیا ہے، اور تو اس کو شہادت کا درجہ مل گیا ان کو۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی چوڑی کہانی نہیں بتاتے، ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے قیل ادخل الجنت، یہاں اس کی جو ہے روح نکالی گئی، یہاں اس کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر لیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، مرنے کے بعد بھی جو ہے اپنے لوگوں کی خیر خواہی نا، مومن کی پہچان، سیدھا جنت میں گیا۔ یعنی ہم کسی بھی حالت میں ہم اپنے لوگوں کی جو ہے خیر خواہی کے لیے جو ہے فکر کریں۔ اور پھر کیا ہوا، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فرشتے نہیں اتارے، اور ہمیں تو ہے یعنی کہ یہ توہین آمیز چیز ہے کہ ہم تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی نہیں اتارتے، تحقیر کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا کہ صرف ایک زور کی ایک دھماکہ، اور سب جو ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ختم سب۔ یا حسرتاً علی العباد، کہ ایسے بندوں پر جو ہے وہ ہائے افسوس، جو رسول ان کے پاس ہے اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کہ پہلے کتنی بستیاں تباہ ہوئی ہیں، وہ واپس تو نہیں آئیں گے۔ اور جب میں ایک دفعہ کہیں پڑھا رہی تھی اور یہ میں نے پڑھا، تو ہمارے پاس ایک خاتون تھیں جو کہ بہت ہی شوق سے قرآن کی کلاس میں آتی تھیں، تو بہت زار و قطار رونے لگیں اس چیز پہ نا، کہ انہم الیہم لا یرجعون، ہمارے ساتھ جو لوگ جو ہم سے جدا ہو گئے، جن کی موت ہو گئی، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ اور پچھلے سال اس رمضان میں جو ہے بہت سارے لوگ تھے، خود میری اپنی بڑی بہن وہ رمضان میں موجود تھیں، اب انہم الیہم لا یرجعون، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، تو جو ہمارے لیے جب بھی موقع ہو ہم لوگوں کو اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب لوگوں کو جو ہے ہمارے سامنے ہی حاضر کیا جانے والا ہے۔ اور اب اگلا رکوع، تیسرا رکوع، آیت اللہم الارض المیتہ، پھر توحید کی آیت ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو زندگی بخشی ہے نا، جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں کہ بارش ہوئی، اس کو زندگی ہوئی، پھر اس میں سے غلہ نکلا جسے ایک کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ انگور اور کھجور اور کیا کیا چیزیں، طرح طرح کی نعمتیں افطاری میں جو ہوتی ہیں، اور پھر اس میں سے جو چشمے پھوٹ کے نکلے تاکہ اس کے پھل کھائیں۔ جو چشموں کے پھل ہوتے ہیں نا، ان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہنزا میں ہم ایک دفعہ گئے تھے، اور وہاں خوبانی جو ہے بالکل روڈ پر ہوتی ہے نا، روڈ کی جو ٹریز ہوتے ہیں اس میں خوبانی ہوتی ہے، اور وہ کھاؤ تو کتنے مزے کی ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ہم چاہے لاکھ گارڈننگ کریں لیکن ہم نہیں اگا سکتے کچھ بھی، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ ہم کو لے اور دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں ہمارے شکر کو۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے جو ہے طرح طرح کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ آیت نمبر 36، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم مما لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جوڑے پیدا کیے، اور جوڑے میں صرف میاں بیوی نہیں، ہم کہتے ہیں پیئر آف شوز ہے نا، وہ بھی جوڑا ہوتا ہے۔ تو طرح طرح کے جوڑے طرح طرح کی چیزوں کے ہیں، چاہے وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں، یا ان کے اپنی جنس میں سے ہوں، یا ان اشیاء میں سے جن کو جانتے تک نہیں ہے نا، ہر چیز جوڑے میں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، قل هو اللہ احد ہے نا، تو ہر چیز، رات کا جوڑا دن ہے نا، حق کا جوڑا باطل ہے،
تو یہ سب ہم کو یاد رکھنا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا مزید جو ہے نشانیاں بتا رہے ہیں، یہ آلاء اللہ سب چل رہی ہے نا، کائنات کی نشانیاں. اور ہم نے اس میں سورہ آل عمران میں پڑھا بھی تھا نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اب اگلی جو ہے وہ کیا نشانی ہے، وآیۃ لہم اللیل. اور رات میں بھی نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں. ابھی ہم نے یولجو کا لفظ پڑھا تھا نا، اب نسلخو، یعنی ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ کتنے مختلف طریقے سے، یہ عربی زبان کی جو ہے نا جامعت. یولجو میں نے آپ کو بتایا تھا تنگ جگہ سے گھس جانا، اور نسل کو کھینچ لینا، کھال کھینچ کے، جیسے جو ہے نا دن کے اوپر سے جو ہے وہ رات کی کھال کھینچ لی تو دن نظر آیا، تو ہم اس کے اوپر سے دن ہٹاتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھاتا ہے، سورج جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ دل چاہتا ہے پڑھتے ہی رہو. اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا حساب ہے. چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، منزلیں. والقمر قدرناہ منازل، 28 منزلیں ہیں. پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا سا چاند، یسألونک عن الاہلہ، یاد آیا ہوگا آپ کو کہ ایک چاند کے بھی کتنے نام ہیں نا. حتی عدا کل ارجون القدیم، کہ بالکل باریک سا ہو جاتا ہے. اور خاص بات کیا ہے کہ للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے جو ان کو کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ کر رہے ہیں، ہے نا. یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہے سورج جو ہے چاند کو پکڑ لے اور چاند جو ہے وہ سورج سے آگے نکل جائے، اور نہ رات دن پہ سبقت لے جا سکتی ہے. سب کلن فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. اور صبا کا مطلب یاد کریں گے کیا کیا ہے، کہ ایک تو تسبیح کرنا، دوسرے اللہ کی اطاعت کرنا، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، کوئی اپنے مدار سے نکلتا نہیں. ایک انسان ہے جو بار بار اپنے مدار سے نکل کے دوسرے کے، یعنی اپنے کو نہیں دیکھیں گے، جو بھی پڑھیں گے وہ دوسرے پر جا کے کہیں گے وہ تو ایسا ہے اور وہ تو ایسا ہے. بھئی تم اپنے آربٹ میں رہو، اپنے آپ کو دیکھو. ہاں، حکمت سے تبلیغ ضرور کرو، لیکن دوسروں میں خرابیاں نکالنا خالی ہے. اور یہ جو کلن فی فلک ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کو اگر آپ الٹا کریں گے تو پھر کلن فی فلک ہی بن جائے گا. کلن فی فلک کو الٹا کریں پھر کلن فی فلک، کیونکہ جو ہے وہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ہے نا. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اب اگلا کہ ان کے لیے اس میں بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کو میری آنکھوں کے سامنے بناؤ اور میری ڈائریکشن سے، اور اس میں جو ہے ایمان والوں کو جو ہے سوار کیا، اور اسی وجہ سے الحمدللہ ہم بھی ابھی موجود ہیں، ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خلقنا لہم من مثلہ. پھر اس کی جیسی اور بہت ساری جو ہے ہم نے بنائی، ما یرکبون، جس میں وہ چڑھتے ہیں. اور آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز کا بھی ذکر کیا، اس میں بھی تو ہم سوار ہوتے ہیں نا. اور اب جو ہے گوگل نے جو گاڑیاں طرح طرح کی بنائیں جو ڈرائیور کے بغیر جو ہے وہ چلتی ہیں اور الیکٹرک سے چلتی ہیں، تو اب پتہ نہیں قیامت تک کیسی کیسی اور جو ہے وہ چیزیں بنیں گی، سب کا ذکر ہے. تو ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، کسی طرح نہ یہ بچائے جائیں. بس ہماری رحمت ہے جو ان کو الا رحمۃ منا متاع الی حین. وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَمَا خَلْفَکُمْ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور جو تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحم کریں گے. اور وَمَا تَأْتِیہِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّہِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تو کافروں کے کیا طریقہ ہے، یہ سے اعراض برتتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق میں عطا کیا اس کو خرچ کرو، تو کیا کہتے ہیں، یعنی کیسا ان کا جواب دیکھیں. جس کا دل پہ مہر لگ گئی ہو وہی اس طرح کا جواب دے سکتا ہے. کہتے ہیں انوتم ملو یشاء اللہ اتم، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، تو ہم کیوں ان کو کھلائیں ہیں. پہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کھلا رہے ہیں، تم کو دیے ہیں، اور ہمارے مالوں میں ان کا حصہ ہے نا. تو ان انتم الا فی ضلال، یہ رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہکے ہوئے ہو، حالانکہ خود بہکے ہوئے ہیں. اور پھر کیا، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. قیامت کی آخر کب آئے گی، ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے.
ہے نا. جیسے ہم کہیں کہ ہماری فلائٹ کب چلے گی, تو فلائٹ کب چلے گی, کیا میں نے تیاری کر لی ہے, لگیج تیار ہے, ہینڈ کیری تیار ہے. تو جو وہ قیامت تو کیا آئے گی تو ایک دھماکہ جو انہیں اس حالت میں دھر لے گی جب وہ اپنے معاملوں میں جھگڑ رہے ہوں گے. نفخ اول نفخ ثانی, قیامت اچانک ہوگی, یہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہوں گے. یہ پورا نقشہ, اور اس سے کتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ یخصمون کے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے, اور ان کے پاس اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ یستطیعون توصیۃ کہ وہ جو وصیت کریں. اس لیے ہمیشہ اگر ہم کو وصیت کرنی تو پہلے سے لکھ کے رکھ لیں. وصیت جیسے سورہ نساء میں ہم نے پڑھی کہ 1/3 کی ہوتی ہے نا. اور ولا الی اہلہم یرجعون, کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمارا فوراً دل جاتا ہے نا کہ ہم گھر والوں کی طرف پہنچ جائیں, کوئی گھر والوں کو خبر کر دیں, ہم ہے نا, فلاں باتیں لوگوں کو سمجھا دیں, ہے نا. یہ دل چاہتا ہے نا مرنے سے پہلے ہم کو پتہ چل جائے تو ہم ساری چیزیں بتائیں. تو موت کا تو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں پہلے سے وصیت کرتے, کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, کیوں نہیں اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلقات رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ تو گھروں کو پلٹ سکیں گے نہ وصیت کریں گے, اور پھر جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہے اپنی قبروں سے جو ہے نکل کھڑے ہوں گے, اور پھر کیا کہیں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہ ہائے افسوس, یہ تو وہی چیز ہے جس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق الرسول, رسولوں کی بات تو سچی تھی, اور ایک آواز ہوگی, سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فالیوم لا تظلمون نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. اور پھر یہاں پہ جنت کا نقشہ, ہم کہ جنتی لوگ تو مزے میں ہوں گے, وہ اور ان کی بیویاں نہ زوج, ہے نا. کوئی کہتا ہے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ تو ان کو بھی زوج مل جائے گی. ان کی بیویاں گھنے ساؤں میں مسندوں پر تکیے لگائے طرح طرح کی لذیذ چیزیں کھانے کے لیے ان کو موجود ہوں گی, اور جو کچھ وہ طلب کریں گے فوراً ان کو مل جائے گا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, سلام قولا من رب الرحیم, اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کا سلام, فرشتوں کا سلام, سلامتی کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے دعائیں ہوں گی. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اور مجرموں تم الگ ہو جاؤ, ہے نا. یہ والی میں کئی دفعہ کوٹ کر چکی ہوں سورہ یاسین کی پچھلی آیات میں. قرآن میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ پھر پورے جو ہے نا وہ گروپ بن جائیں گے, ایک فرعون کا گروپ ہوگا, ایک شاعر قیس کا ہوگا, اور ایک جو ہے قارون کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ الگ کر دیا سب کو. کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا, یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم میری بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے نا. اور وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, پھر بھی جو ہے وہ شیطان نے تمہارے سے بہت ہی بڑے گروہ کو جو ہے بہکا دیا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, تمہیں کیا عقل نہیں ہے. ایسی زبردست آیات ہیں یہ کہ ظاہر اردو پڑھنے میں تو مزہ ہی نہیں آتا اس کا. هذه جہنم التي كنتم توعدون, اس کا تو وعدہ کیا جا رہا تھا تم سے, اور پھر جو ہے اب اس کی پاداش میں جو ہے تم اسی میں رہو, اب اس کا ایندھن بنو. اور پھر اس دن کیا ہوگا, کتنی خطرناک بات ہے. آیت نمبر 65 ہائی لائٹ کرے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس دن جو ہے کیا ہوگا کہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے. ذرا سی دیر کے لیے تصور کریں, منہ بند ہو اور ہمارے ہاتھ بولے اور ہمارے پیر بولے جو ہم نے کام کیے ہیں, ہمارے اعضا انسان کے خلاف گواہی دیں گے, ہے نا. اور وہ پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ہم کہیں گئے ہوں اور واپس آ کے کسی کو اپنا قصہ بتا رہے ہوں اور ہمارا بچہ پاس بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ نہیں نہیں امی ایسے تھوڑی ہوا تھا, ایسے ہوا تھا, یا یہ کبھی جلدی میں ہم کسی کی چپل پہن کے آئے اور فوراً مہمانوں کے سامنے کہہ دے کہ جو ہے یہ تو فلاں کی چپل آپ نے پہنی ہوئی ہے, تو ہم کو کتنا برا لگتا ہے. وہ تو ہمارا بچہ ہے, اور یہ ہمارے اپنے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, کہ ہم ان کی آنکھیں بھی جو ہے بند کر دیں, یعنی وہ دیکھ ہی نہ سکیں, ان کو راستہ ہی نہیں سجائی دے ہیں, اور ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر ہی ان کو مسخ کر دیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, پھر وہی آیت آئی ہے کہ ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹ کر دیتے ہیں, یعنی جو ہے بوڑھے جو ہے بچے کی طرح ہو جاتے ہیں, ان کے ڈائپر بدلے جاتے ہیں, اسی طرح ضد کرتے ہیں. اور پھر وہ دعا آپ نے یاد کر لی ہوگی کہ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی الارذل العمر, اللہ تعالی ہم کو, ہمارے والدین کو, ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں, اللہ تعالی سب کو جو ہے وہ محتاج ہونے سے بچا, ان کو جو ہے ورذل العمر سے بچا. ہم
اب دیکھیں یہ خاص آیت کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ صرف جو ہے جنگ حنین کے موقع پہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعری ہے نا، ورنہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ قرآن شاعری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اور اس کا مقصد کیا ہے نا، یعنی یہ اس کو زیب بھی نہیں دیتی، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، ہے نا، یہ تو ایک نصیحت ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک ریممبرنس ہے، اور یہ کھلی ہوئی جو ہے وہ کتاب ہے، صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتا دی ہے۔ اور کس لیے، لیون ذرا من کانا حیّن، تاکہ اس کو خبردار کرے جو زندہ ہے۔ تو ہم سب الحمدللہ بھی زندہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو جائے سورہ یاسین، سب کے ہاتھ میں سورہ یاسین، تو جب ہم نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، اسے سبق حاصل نہیں کیا، تو لوگوں کے پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہی، میں نہیں کہہ رہی، لیون ذرا من کانا حیّن۔ الحمدللہ ہم سب زندہ ہیں، ہمارے پاس اپنے نامہ اعمال بھرنے کے لیے بہت ٹائم ہے نا۔ تو ہم سب کو یہ چیز سوچنا چاہیے۔ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے کہ 40 مرتبہ پڑھ لیا، اچھا 125 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت پڑھ لیا، لیکن جب ہم نے اپنے کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر کیسے کام آئے گا ہمارے ہیں؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی جو ہے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیا، ابھی ان کے مالک ہیں، ہم انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں جو ہے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں پھر وہ ساری باتیں آ جائیں گی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساری جو ہے انعامات ہمارے اوپر، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، ہم سفر کی دعا بھی پڑھتے ہیں کہ وہ گاڑی بھی ہمارے قبضے میں، اور ساری چیزیں بھی، اور گوشت بھی ہم ان کا کھاتے ہیں جانوروں کا، اور ان پر سوار بھی ہوتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس میں طرح طرح کے جو ہیں وہ فوائد اور مشروبات ہیں، ملک شیک پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے، یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، جبکہ یہ ساری شرک کی نفی کی آیات ہیں نا۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، آیت نمبر 77 کے انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور وہ جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا، اور وہ ہمارے اوپر مثالیں جو ہے وہ جو ہے چشمہ کرتا ہے، یعنی کہ ہم وہی مائع مہین اور کس سے جو ہے گندے پانی اور کس سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جیسی جو ہے ہم بڑے ہوئے تو ہم جو ہے اللہ پہ مثالیں ضرب لنا مثلا، اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کون انہیں زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو ہم سورہ اس میں بھی نبا میں انتم اشد خلقا من السماء بناہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے پیدا کیا، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، اور وہی اسی نے جو ہے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی، تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو، اور اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کہ اس پہ قادر نہیں کہ تم جیسوں کو پیدا کرے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مرخ اور افار نامی درخت تھا جس کی سب شاخوں کو رگڑ کر آگ پیدا کی جاتی تھی نا، تو شجر الاخضر سے یہاں پہ یہ مطلب ہے۔ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہترین خلاق، اور وہ تو جب انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا جو ہے مکمل اقتدار ہے، کل شیء والیہ ترجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں یہ ساری آیات ہم پڑھتے ہیں، ہمارے واقعی روح میں ارتعاش ہوتا ہے، اور ہم اپنی مردہ روح کو جو ہے جسم کی قبروں میں دفن کیے ہوئے اس کو جگانے کا طریقہ، لینذر من کان حیا، یہ جو ہے قرآن ہے، قرآن ہے، کیونکہ فطرت ہماری جو ہے اصل روح جو ہے وہ فطرت ہے، اور جسم جو ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہے۔ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں نا، ایک شخص نے کہا کہ مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر آدھی راکھ سمندر میں ڈالو اور آدھی تیز ہوا میں اڑا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ سارے ذرات جمع کر کے، اللہ تعالیٰ تو کن کہیں تو ہو جاتا ہے، جمع کر کے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا، پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے خوف سے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سورہ یاسین زبانی یاد کرنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی،
اس کی نشانیوں کو دیکھنے کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی ہم کو جو ہے توفیق دے۔ الحمدللہ ہماری سورہ یاسین ختم ہوئی ہیں۔